محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا، شکر و سپاس اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں اس مبارک دن میں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہوں کائنات کے امام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی طرف آخری رسول بنا کر بھیجا، اور ساتھ میں یہ اعلان بھی فرما دیا: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، مہر لگ گئی۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے رسول تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے مسجد، ممبر اور خطبے کا تقاضا بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَقُلِ الْحَقَّ مِن رَبِّكُمْ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ حق اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے حق ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، یعنی قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کریں کہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ حق ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے اور یہ رسول آیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، یہ بات سننے کے بعد یہ حق جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ سننے کے بعد جو چاہے وہ ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ نہ مانے۔ تو حق بات کا اعلان کرنا، حق بات کہنا، حق بات کی وضاحت کرنا، قرآن مجید کی آیات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتیں بیان کرنا، یہ اس مسجد کا، ممبر کا، خطبے کا، وعظ کا، نصیحت کا، تقریر کا مقصد ہے، اس کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا سچ بات کہنی ہے اور سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ میں ارشاد فرمایا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات، بھلی بات، نیکی کی بات کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگلی ایک اور آیت میں سورہ احزاب آیت نمبر 70 میں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جو آیت ہم خطبے میں عام طور پر پڑھتے ہیں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صحیح اور درست بات کہا کرو، صحیح اور درست بات کہا کرو، سچی بات، سیدھی بات کہا کرو۔ یہ ذمہ داری ہے اور یہ اس مقام کا، اس جگہ کا تقاضا ہے اور اس کا مقصد ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری آیات میں قولاً معروفہ بھی کہا ہے کہ معروف بات کہو، بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، صحیح بات کہو، قرآن کی بات کہو، سنت کی بات کہو، سیرت کی بات کہو، صحابہ کی بات کہو۔ تو یہ اس طرح سے ان جگہوں میں آ کر یہ باتیں بتانا عوام کا حق ہے، اگر ان کو یہ حق ہم نہیں دیں گے تو ہم خیانت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے سورہ نحل آیت نمبر 125 میں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ
دعوت دو. اب سب سے پہلا لفظ یہی ہے، ادعو، دعوت دو، تبلیغ کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو تعلیم دو. الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف. کہاں کی طرف؟ اپنے رب کے راستے کی طرف. رب کا راستہ صراط مستقیم جس کا نام ہے، سیدھا راستہ. اور جو راستہ قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی نشاندہی فرمائی ہے. الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، بلاؤ لوگوں اس راستے کی طرف. تمہارا کام تو یہ ہے. فرمایا بالحکمہ، لیکن حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، سوچ سمجھ کر. بری بات نہ کہو، ایسی بات نہ کہنا جس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو جائے. اگر قرآن کی بات کہی جائے، سنت کی بات کہی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بھی ایسی بات پیدا نہیں ہوگی جس سے لوگ پریشان ہوں. تو فرمایا بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ. یہاں پر نصیحت کا لفظ کہنا کافی تھا. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت نصیحت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی صفت بھی بیان کر دی کہ اس نصیحت کی صفت یہ ہو کہ وہ اچھی نصیحت ہو، خیر پر مبنی نصیحت ہو، اخلاص پر مبنی نصیحت ہو، ہمدردی پر مبنی نصیحت ہو. ورنہ کوئی نام تو لے گا نصیحت کا، اصل میں وہ ڈانٹ رہا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کر دی کہ حسنہ ہو، وہ نصیحت اچھی ہو، بہترین ہو، قرآن و سنت پر مبنی نصیحت ہو، اور اس میں نصیحت کرنے والا بذات خود بھی مخلص ہو، ہمدرد ہو، اس کو چاہت ہو کہ لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی ہو جائے، بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے، اس کی یہ نیت ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے والموعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو. میں نے جیسے کہ کہا، بہت سارے مقامات پر نام نصیحت کا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے، یا ڈانٹ رہا ہوتا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز وہ کر رہا ہوتا ہے. تو موعظۃ الحسنہ اس میں ضروری ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کیا ہے. میں نے بیان کیا ہے لیکن پھر یاد دلاتا ہوں. جب اس پیغمبر کو اسی نصیحت کرنے کی پاداش میں، توحید کا اعلان کرنے کی پاداش میں، اور اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی پاداش میں، جب اس نبی کو اس قوم نے، اس امت نے قتل کر دیا، مار دیا، شہید کر دیا علیہ الصلاۃ والسلام، تو جب وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوا تو اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میں کہاں ہوں، میں کس جنت میں ہوں، میں کس آرام اور آسائش میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کون سا مقام عطا فرمایا ہے. تو وہاں بھی اس کی تڑپ یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ مل جائے. وہاں بھی اس کی یہی تڑپ، وہی آرزو، وہی تمنا کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، آپ دھیان رکھیں، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خیر خواہ، کتنے شفیق، کتنے رحم دل، کتنے ہمدرد اس امت کے لیے، کہ اس امت کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا، قیامت تک ہم لوگ اس کو پڑھیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی ہمارے لیے، یہ فکر تھی ہمارے بارے میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے.
تو والموعظۃ الحسنہ یہ بہت بنیادی بات ہے، اور یہ اس منبر کا، خطبے کا، جمعہ کا، مسجد کا تقاضا ہے، یہ پورا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کہیں پر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تمہیں کسی مسئلے میں بحث ہو جائے، ممکن ہے اختلاف رائے کا ہونا، دو رائے مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں پر کیا لڑائی کرنی ہے، جھگڑے کرنے ہیں، گالیاں دینی ہے، دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ہے، دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، طعنہ دینا ہے؟ نہیں۔ فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، قربان جاؤں اللہ رب العالمین کے اس کلام پر۔ فرمایا اس بھائی کے ساتھ اس طریقے سے بات کرو جو بہترین طریقہ ہو، نرمی سے، اور یہ اخلاص کی بنیاد پر جب ہوگا تو اس میں خیر ہوگا، اس میں بھلائی ہوگی، اس میں کامیابی ہوگی۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ راستہ اختیار کرو جو بہترین ہوگا، اچھا طریقہ ہوگا بحث کرنے کا، بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا، بہترین طریقہ اپناؤ۔ تو یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان تعلیمات کو سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ ہم یہی عہد کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ۔ فرمایا ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون گمراہ ہے اور ہدایت پر کون ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمارے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کسی کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کا کام ان انت الا وما علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر صرف اتنا ہے کہ آپ پہنچا دیں، بات پہنچا دیں، بات کر دیں، قرآن سنا دیں، حدیث سنا دیں، بس ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، سارے لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے آپ ہدایت کی دعا کریں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون ہدایت پر نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ موتی، دامن پھیلاؤ اور سمیٹ لو، لے جاؤ اپنے ساتھ یہ تحفہ، یہ ہدیہ، یہ گفٹ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات میں لوگوں کو مت ڈالو، پریشان مت کرو کسی کو، آسانیاں پیدا کرو۔ بشروا ولا تنفروا، بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، اچھی باتیں بتاؤ جس سے لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کی پریشانیاں کافور ہو جائیں، دور ہو جائیں لوگوں کی پریشانیاں، مزید پریشانیوں میں لوگوں کو مت ڈالو۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کہاں ہم اس فرمان کے مقابلے میں؟ کون سا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے؟ فرمایا بشروا ولا تنفروا، بشارتیں سناؤ، نفرتیں مت دلاؤ، دوریاں مت دلاؤ، لوگوں کو مت توڑو، جوڑو، جمع ہونے کی کوشش کرو، ایک ساتھ ہونے کی کوشش کرو۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو لوگوں کی کچھ غلطیاں جب سامنے آتی، لوگوں کی کچھ چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہوتی تھیں، ان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال ہوا کرتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سختی کے ساتھ ان چیزوں سے منع کرتے تھے کہ یہ باتیں مت کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی، لوگوں کو سمجھاتے لوگوں کو یہ باتیں بتاتے آواز
بلند ہو جایا کرتی تھی اور لوگوں کو ڈراتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں سے، گناہوں سے، ظلم سے، بغی سے، سرکشی سے، ستانے سے، تکلیف دینے سے، ان تمام برائیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ڈراتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ کیا پتہ صبح عذاب آ جائے، شام کو عذاب آ جائے، اگر تم نے ان برائیوں کو نہیں چھوڑا، اگر تم لوگوں نے ان برائیوں کو ترک نہیں کیا، کیا پتہ صبح عذاب آ جائے یا شام کو عذاب آ جائے۔ تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے، خطبہ دیتے، تقریر کرتے، بات بتاتے، جو کچھ جیسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے، تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے یہ بہترین اور نصیحت اور عبرت سے پر یہ باتیں بتایا کرتے تھے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور دوسرے محدثین کرام نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں لایا ہے۔ میرے معزز سامعین، تمہید کے طور پر یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ میں ماہ شعبان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسوہ ہیں، ہم انہی کی بات کریں گے، انہی کا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اتنا لگاتار کنٹینیو روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں یہ خیال گزرتا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی دن کو نہیں توڑیں گے، سارے دن روزے سے رہیں گے۔ پھر فرمایا وَيُفْتِرْ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے کہ اب شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے، کنٹینیو روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کی بات ہے، نفلی روزے کی بات ہے۔ تو فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے سارے روزے رکھ لیتے تھے، اس کے علاوہ باقی مہینوں میں کچھ دن روزہ رکھتے تھے، کچھ دن روزہ نہیں بھی رکھتے تھے۔ باقی مہینوں میں یہ حال ہوتا کہ کبھی روزہ رکھتے کبھی نہیں رکھتے تھے۔ فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اب یہاں 3 درجے سامنے آئے، روزہ رکھنے کے 3 درجات ہمارے سامنے آئے اس حدیث کی روشنی میں۔ ایک یہ کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، دوسری بات یہ کہ شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھتے تھے، اکثر 20 دن، 21 دن، 22 دن، اکثر یہی ہوتا ہے، اکثر دنوں کا، زیادہ دنوں کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شعبان اور رمضان کو چھوڑ کر باقی مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کنٹینیو روزہ رکھ لیتے 2-3 دن، اور کبھی 2-3 دن روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، اور کبھی روزہ رکھتے اور کبھی روزہ نہیں رکھتے۔ تو باقی مہینوں میں یہ حال تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کے تعلق سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھنا مستحب ہے، اکثر روزہ رکھنا، زیادہ روزے رکھنا شعبان کے مہینے میں مستحب اور محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، بہترین عمل ہے، رکھنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں رکھنے چاہیے بہت سارے روزے، جس کو اس بات پر ہمت ہو وہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول فرمائے گا۔ بخاری اور مسلم سے یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم ارک تصوم من شہر من الشہور
ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ باقی مہینوں میں سے کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوں جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے آپ رکھتے ہیں، کیوں؟ ہمیں بھی اس کی وجہ بتائیے، تاکہ ہمیں بھی ترغیب ملے، ہمیں بھی حوصلہ ملے، ہمیں بھی ہمت ملے کہ ہم بھی وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اور صحابہ کرام سوال اسی لیے کیا کرتے تھے تاکہ وہ بھی وہ عمل اپنائیں۔ صرف یہ نہیں کہ بس سوال برائے سوال ہو، سوال برائے جواب سنیں گے اور اس کان سے سن کر اس کان سے چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہماری طرح ان کا سوال نہیں ہوتا تھا، ان کا سوال کسی فائدے کے لیے ہوتا تھا، کسی اہم دینی فائدے کے لیے وہ سوال کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، قال ذاک شہر یغفل الناس فیہ، فرمایا اے اسامہ بن زید، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں لوگ اکثر غافل رہتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ہر وقت غفلت کے ہی شکار ہیں، اس میں شعبان کے مہینے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے مسلمانوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ ان فضیلتوں سے، ان عبادتوں سے، ان اعمال صالحہ سے غافل رہتے ہیں، وہ دوسری چیزوں میں لگے ہوتے ہیں۔ فرمایا ذاک شہر یغفل الناس فیہ، اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں لوگ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے، کون سا عمل نہیں کرنا ہے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رمضان اور رجب کے بیچ میں آتا ہے، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ بندوں کے اعمال، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کے بارے میں خبر ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے جس میں بندے کے اعمال ہر سوموار کو بھی اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر شعبان کے مہینے میں بھی ہمارے اعمال، بندے کون ہیں؟ بندے ہم سبھی ہیں، یہ نہیں سوچنا کہ کوئی اور ہے، وہ ہم مراد نہیں ہیں، ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان کی، سبب بیان کیا کہ میں روزہ کیوں رکھتا ہوں، اس مہینے میں اکثر روزہ کیوں رکھتا ہوں۔ فرمایا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے رکھا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ اللہ رب العالمین میرے اعمال دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تو بندوں کے لیے یہ اس میں ترغیب ہے، مجھے بھی یہ فکر ہونی چاہیے، آپ کو بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے، معصوم عن الخطا، لیکن پھر بھی اتنے حریص، پھر بھی اتنی فکر کہ میرے عمل اس حالت میں اللہ کے پاس پہنچے کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ کیا مجھے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل جب اللہ کے پاس پہنچایا جائے اس وقت ہم بھی روزے سے؟ ہمیں بھی یہ فکر کرنی چاہیے، کیا پتہ ہم کس حالت میں ہوں اور اللہ کا عمل، اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا عمل پہنچایا جائے، کیا پتہ ہم کس حالت میں ہوں، کس حالت میں ہوں، کہاں ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب ہمارا عمل اللہ کے دربار میں رکھا جائے تو ہم کسی عبادت میں مشغول ہوں، ہم روزے میں ہوں یا کسی اور نیک عمل میں مشغول ہوں۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وجہ بتائی، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یصوم من السنة شہرا تاما الا شعبان یصل به رمضان، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے مہینوں میں
शाबान के सिवा किसी और महीने में ज़्यादा रोज़े नहीं रखते थे। सिर्फ शाबान के महीने में ज़्यादा रोज़ा रखते थे, अक्सर रोज़ा रखते थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यू रोज़ा रखते थे और रमज़ानुल मुबारक के साथ मिला देते थे। तो ये उस इंसान के लिए है जो शाबान के शुरू से ही रोज़ा रखे, अगरचे वो 2 दिन 3 दिन छोड़कर रोज़ा रखे, वक्फे से ही रखे, लेकिन शुरू शाबान से ही रोज़ा रखे यहाँ तक कि रमज़ान तक वो रोज़ा रखता रहे। ये उसके लिए, वरना अगर कोई शाबान के आधे के बाद रोज़ा रखना शुरू करे तो वो मना है। वो हदीस मैं आपके सामने बयान करता हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यह हदीस है, मरफ़ूअन फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा इंतसफ़ शअबान फ़ला तसूमू, जब शाबान आधा हो जाए तो रोज़ा मत रखो, क्योंकि अब जब वो रोज़ा रखेगा, अब शायद उसका मकसद ये है कि मैं रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल में रोज़ा रखूँगा। तो अब रोज़ा रखना जब पहले से नहीं रखा, अब क्या मतलब है रोज़ा रखने का? तो आधे शाबान के बाद वो रोज़े की इब्तिदा न करे, बस शुरू में कुछ रोज़े रख ले। अगर वो कंटिन्यू नहीं रख सकता, ज़्यादा नहीं रख सकता, लेकिन शुरू में कुछ रोज़े रख ले, फिर बीच में भी कोई रोज़ा रख ले, फिर आखिर में भी कोई रोज़ा रख ले, लेकिन आखिरी रमज़ान से पहले रोज़ा रखना शुरू कर दे। पहले रोज़ा नहीं रखा है तो इससे मना किया गया है। और इस ताल्लुक़ से जो अहादीस हैं वो मैं आज के खुतबे में बयान नहीं करूँगा कि इस्तक़बाल रमज़ान में रोज़ा रखने का क्या हुक्म है। वो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया अगले जो मैं आपके सामने बयान करूँगा। आज मैं शाबान के ताल्लुक़ से इतना ही आपके सामने बयान करूँगा, और समझ लीजिए कि ये रमज़ानुल मुबारक की तैयारी है। रमज़ानुल मुबारक के लिए ये हमारी तैयारी है कि इस तरह से हम रमज़ानुल मुबारक के लिए तैयार हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम रोज़ा रखने की आदत डाल रहे हैं ताकि रमज़ानुल मुबारक में हमारे लिए रोज़ा रखना मुश्किल न हो, हम परेशान न हो रोज़ा रखने से। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में ये चीज़ भी दाखिल है, आप ध्यान रखेंगे, ज़रा गौर से सुनेंगे आप, कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले ही एक मुसलमान को नीयत मजबूत बना लेनी चाहिए, नीयत कवी बना लेनी चाहिए कि मुझे इस रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने हैं और पूरे रोज़े रखने हैं, पूरे रोज़े रखने हैं। इस रमज़ानुल मुबारक में मुझे क़याम करना है, पूरा क़याम करना है, रात भर क़याम करना है, तिलावत करनी है, नमाज़ें वक्त पर पढ़नी है, जमात से पढ़नी है, और इसके अलावा बहुत सारे नेक अमाल जो करने के हैं वो सारे नेक अमाल में करूँगा। इसके लिए वो नीयत को मजबूत बना ले। हमारी नीयत मजबूत नहीं होती है। हमारी नीयत का हाल क्या होता है? हम रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले ही खौफज़दा होते हैं, हमारी टांगें कांप रही होती हैं कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, दिन बड़े बड़े हैं, गर्मी के दिन हैं, और इस तरह से बहुत सारे ख्यालात हम अपने जहनों में बिठा लेते हैं। हम पहले से ही हिम्मत में कमज़ोर, हार जाते हैं। फिर जब रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो फिर और ही ज़्यादा हम निढाल हो जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, हिम्मत कमर बांधनी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है, आखिरी अशरे में कमर बांधते थे कि रात में भी इबादत करनी है, दिन में भी इबादत करनी है। तो उसी तरह से हमें रमज़ान मुबारक से पहले ही अपनी कमर को बांध लेना है, नीयत को बांध लेना है कि हमें रोज़े रखने हैं। कुछ भी हो जाए, दिन कितने भी बड़े हो जाएं, हमें रोज़ा रखना है, डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है। और रोज़ा रखने में तक़वा है, रोज़ा रखने में जन्नत है, रोज़ा रखने में अल्लाह की रज़ामंदी है, रोज़ा रखने में खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। रोज़ा रखने में जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं, बीमारियों से नजात मिलती है, बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। तो क्यों ना हम ये रोज़ा रखें? तो नीयत को मजबूत कर लेना ज़रूरी है। इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया है, हदीस सबको मालूम है, हदीस सबको याद भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर नीयत मजबूत है तो हम वो अमल करेंगे, अगर नीयत में ही
خامی ہے، نیت میں ہی کمزوری ہے، تو پھر اس عمل کو کرنے میں ہم کمزور ہی رہیں گے، کمزور ہی رہیں گے۔ لہذا نیت کو مضبوط بنا لیجئے، ارادہ قوی ہو، پختہ ہو، مضبوط ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ رب العالمین کا فرمان، جو ہمارے راستے میں، عبادت کے راستے میں، علم کے راستے میں، کسی بھی راستے میں جو اللہ کی طرف جاتا ہو، جو اس میں محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم محنت کرنے کے لیے نیت باندھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک کی تیاری کے تعلق سے یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ عظیم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ عظمت اگر ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے، رمضان المبارک کی عظمت، اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی عظمت بیان کی ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت اور اس مہینے کے روزے کی عظمت، یہ دونوں چیزوں کا احساس، اس کا شعور ہمارے پاس ہو۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک تک پہنچنے کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کا بھی احساس ہو۔ کیوں نہ ہو احساس؟ گزشتہ سال اسی رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے، شامل تھے ہمارے ساتھ، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں نہیں ہوں گے۔ اور کیا پتہ ابھی رمضان المبارک تک 8-9 دن ہے، ہم میں سے بھی کون وہاں تک پہنچے گا، کون نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا اس نعمت کا احساس ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں عطا کی ہے۔ آئیے ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی آخرت سنوارتے ہیں، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ احساس جب ہوگا تو یہی رمضان مبارک کی تیاری ہے، وہ تیاری نہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم افطار میں کیا کیا کھایا کریں گے، لسٹ بنائیں گے، افطار میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، سحری میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ چیز کھانے سے پیاس لگتی ہے۔ ان چیزوں کا ہم بہت دھیان رکھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا شعور اور احساس، اس کی عظمت کا احساس، اس کی فضیلت کا احساس، روزہ رکھنے کی فضیلت کا احساس، یہ شعور ہمیں نہیں آتا ہے۔ لہذا وہ شعور پیدا کرنا۔ پھر رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے، کھلانے پلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کھلائے گا وہ اسی کو پتہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کا میں تھوڑا سا بیان کروں گا کہ رمضان المبارک کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ عظمت ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کا کلام نازل ہوا، اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کا کلام نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی بڑائی کیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت ہے۔ اور یہ عظمت والا کلام جب اس مہینے میں نازل ہوا تو اس مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت والا مہینہ بنا دیا۔ تو یہ عظمت ہمارے دلوں میں جاگوزی ہونی چاہیے، بیٹھ جانی چاہیے، احساس پیدا ہو جانا چاہیے، شعور بیدار ہو جانا چاہیے۔ اور اسی مہینے کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ قدر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے، اس کا نام سورۃ القدر ہے، قدر والی سورت، قدر و منزلت والی سورت، عظمت والی سورت۔ تو لیلۃ القدر اسی مہینے کے آخری عشرے میں ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے یہ، اور اس مہینے کے روزے رکھنے کی کتنی عظمت ہے، کتنے فضائل ہیں، کتنا ثواب ہے، اس کو میں یہاں آج بیان نہیں کروں گا، صرف بس آپ کو ایک شعور دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، دیکھو عظمت کیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تمہیں کیا پتا کہ وہ عظمت کیا ہے، وہ قدر کیا ہے، یہ عظمت والی رات کیا ہے، کیا پتا ہے تمہیں؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. ایک رات، چند گھنٹوں پر مشتمل رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ شعور ہمیں پیدا ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ ہم محنت کریں گے رمضان المبارک میں، اور آج ہی سے ہم شروع کر دیں گے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے ہی نمازوں کی پابندی، باقی نیک اعمال کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے. رمضان المبارک کے تعلق سے، اس کی تیاری کے تعلق سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، کہ نعمت کا شکر، نعمت کی قدر، نعمت کا احساس، نعمت کا شعور. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بات بتا دی. کیا بتا دی؟ کون سی بات بتا دی؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اس نعمت کے ملنے پر تم شکر ادا کرو گے اور نعمتیں عطا کروں گے. اللہ تعالیٰ اگر ہم اس رمضان کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ اور رمضان المبارک ہمیں عطا کرے گا، اور موقع عنایت کرے گا، اور زیادہ وقت ملے گا کہ ہم رمضان المبارک کو پائیں اور اس میں اپنے لیے کچھ کما کر جائیں. اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے، انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، نہیں قدر کرو گے، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری میں تبدیل کر دیا؟ نعمت تو ان کو ملی، نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، لیکن انہوں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، نعمت کو انہوں نے ناشکری میں تبدیل کر دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور ان لوگوں نے اپنی قوم کو بھی جہنم میں پہنچا دیا ناشکری کر کے. اللہ نے جو نعمتیں دی تھی ان کا انکار کیا، ناشکری کی، ناقدری کی، اور اپنی قوم کو لے کر وہ جہنم میں چلے گئے. فرمایا جہنم یصلونہا وبئس القرار، اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمیں آج سے ہی یہ شعور، آج سے ہی یہ احساس، آج سے ہی یہ خیال کر لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، حساب لگانا ہے. میں نے سال بھر کیا کیا، میں نے کتنے ظلم کیے، میں نے کتنے گناہ کیے، میں نے کتنے ثواب کیے، میں نے کتنے لوگوں کی مدد کی، میں نے کتنے لوگوں کو ستایا. یہ ساری چیزیں حساب لگانے کی ہیں، دیکھنا ہے. ہم دوسروں کا حساب لگاتے ہیں، خود کا حساب ہم نہیں لگاتے. ہمارے کیلکولیٹر میں خود کا حساب آتا ہی نہیں. ہاں دوسروں کا حساب ہم لگے ہیں، ہم اس کا حساب ہمارے پاس مکمل ہے، بچت اور خرچ اور قرض سب پتہ ہے ہمیں، لیکن اپنا حساب کیا خرچ ہے، کیا بچت ہے، کیا قرض ہے، کچھ پتہ نہیں ہمیں. اپنا حساب کرنا ہے، خود سے شروعات کرنی ہے. انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی حساب لگانا شروع کر دے، اور پھر رمضان المبارک میں محنت کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان لوگوں کو صرف اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی بھی عبادت، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو، اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، اس عبادت کو انجام دیا جائے، حنفاء یکسو ہو کر. اللہ تعالیٰ کی عبادت یکسویت کے ساتھ ہو، اور کسی کی طرف دھیان نہ ہو، دنیا کی طرف دھیان نہ ہو، بس اللہ کی طرف دھیان ہو، یکسویت کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھا دین ہے، یہی درست دین ہے، سیدھا دین یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ
लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और अज़मत और दर्जा हम सब को मालूम है कि अल्लाह ताला ने आपको आखिरी रसूल बनाया, नबी बनाया, नबियों का सरदार बनाया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात समझा दी कि पहले पैगम्बरों की तरफ भी यही वही की गई थी और आपकी तरफ भी यही वही की जा रही है, यही वही की गई है। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर आपने शिरक किया तो आपके अमाल भी ज़ाया हो जाएंगे। किसके अमाल? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर शिरक किया, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक से मुनज़्ज़ह और पाक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सगाइर कबाइर शिरक किसी भी गुनाह का सुदूर नामुमकिन है, लेकिन अगर हो जाए तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये शिरक इतनी खबीस और गंदी और गलीज़ चीज़ है कि इसकी वजह से आपके अमाल भी फिर ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा जहाँ हम रोज़े रखेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, बाकी नेक अमाल करेंगे, वहाँ हमें शिरक से बचना है। कहीं वो सारी मेहनत हमारी ज़ाया ना हो जाए, कहीं उस पर पानी ना फिर जाए। वो सारी मेहनत शिरक से अपने आप को बचा के रखना है। रमज़ान मुबारक से पहले भी, रमज़ान मुबारक के दौरान भी, रमज़ान मुबारक के बाद भी इस अमल से, इस खबीस चीज़ से, इस गलीज़ चीज़ से, इस गंदी चीज़ से, इससे अपने अमाल को बचा के रखना है। और आखिरी बात यह है कि रमज़ान मुबारक की तैयारी के हवाले से कि गुनाहों को छोड़ना है और नेकियों पर अमल पैरा होना है, नेकियों में इजाफ़ा करना है। जो गुनाह हमसे हो रहे थे उनको छोड़ देना है और नेकियों पर अमल करना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वाले लोगो, रुकू करो अल्लाह के लिए, सजदा करो अल्लाह के लिए। फरमाया वअबुदू रब्बकुम, और अपने रब की इबादत करो। रुकू भी उसी के लिए, सजदा भी उसी के लिए, सारी इबादतें उसी के लिए। वफ़अलुल खैरा, और खैर का काम अंजाम दो। जो भी खैर का काम है, जो भी नेकी का काम है, उसको अंजाम दो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, शायद तुम कामयाब हो जाओगे। जब ये काम करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और फिर अल्लाह ताला ने एक और आयत में इरशाद फरमाया है, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। अगर तुम कबाइर गुनाहों से बाज रहोगे और सगाइर को भी न करने का अज़्म कर लोगे, छोटे छोटे गुनाहों को छोड़ दोगे, बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ दोगे, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, हम तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों का कफ़ारा बना देंगे। उनको पिछले गुनाह माफ़ कर देंगे हम, अगर आज के बाद छोड़ दोगे। तमाम गुनाह आज के बाद छोड़ दोगे, पिछले गुनाहों को हम माफ़ कर देंगे। नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाहों को हम मिटा देंगे, उनका कफ़ारा कर देंगे हम। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें बेहतरीन और मेहमान नवाजी वाली जगह में पहुंचा देंगे। वो कौन सी जगह है? जो बेहतरीन जगह है और मेहमान नवाजी वाली जगह है, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत है। तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में पहुंचा देगा अगर हम नेक अमाल करेंगे। अल्लाह ताला इसके लिए हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमन्नाओं को, हमारी जो भी नेक मुरादें हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम में से जो भी बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमाए। इस मजमे के अंदर, इस मस्जिद के अंदर, इस मस्जिद से बाहर घरों में जो भी ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो तकलीफ़ में हैं, कमज़ोर हैं, परेशानी में है, परवरदिगार उनकी तकलीफ़ को दूर फरमा, उनकी कमज़ोरी को दूर फरमा। परवरदिगार हमारी कमज़ोरियों को भी दूर फरमा, हमारी बीमारियों को भी दूर फरमा। परवरदिगार हमारी जो भी जिस्मानी, रूहानी और ज़ाहिरी और बातनी जो भी तकलीफ़ें हैं, परवरदिगार उनको दूर फरमा। परवरदिगार हमारे जो जहन में जो दबाव है, प्रेशर है, परवरदिगार जो टेंशन है, परवरदिगार सारा किस्म का टेंशन तो दूर फरमा। परवरदिगार हमें बीमारियों से नजात दे, मुहलिक बीमारियों से नजात दे, ख़तरनाक बीमारियों से नजात दे, लाइलाज बीमारियों से नजात दे। परवरदिगार छोटे बड़े
بہت سارے لوگ بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پروردگار سب کی پریشانیاں تو دور فرما۔ پروردگار تو ہی ہے جو ہماری پریشانیوں کو سن سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ پروردگار ہماری ان آرزوؤں کو تو سن لے، پروردگار ہماری ان التجاؤں کو تو سن لے۔ پروردگار آج تو ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہم تیرے سامنے دامن پھیلائے ہیں۔ پروردگار ہمارے جو بھی نیک کام ہیں ان کو پورا کر دے، ہماری جو تکلیفیں ہیں ان کو دور فرما دے۔ پروردگار ہمارے اموات کی مغفرت فرما، ہم میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی سیئات سے درگزر فرما، ان کی وہاں کی دنیا بہتر بنا دے۔ پروردگار ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، پروردگار ان کو ایمان اور صحت عطا فرما، پروردگار ان کو نیک